میرے محترم بزرگ و دوستوں، ہمارے جمع ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے ایک بڑا کام ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، تو اس کام کو کیسے کریں اور کتنا کریں جو ہمیں اللہ کی مدد تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ ہمارے جتنے چھوٹے بڑے مسائل ہیں، انفرادی اجتماعی مسائل ہے، اس کا حل صرف اللہ کی مدد میں ہے، اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا ضابطہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرے۔ اور جب اللہ کے دین کی مدد کے راستے سے اور کام کو صحیح اور پورا کرنے کے راستے سے جب اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمارے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ہدایت کا ہے کہ ہر فرد امت کو ہدایت کا وہ مقام مل جائے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، جو اسے 100% فرائض پر کھڑا کر دے اور 100% حرام سے بچا دے۔ ہدایت کی اس مقدار کا حصول ہر مرد عورت کے لیے فرض عین ہے کہ جس کے راستے سے فرائض زندہ ہو جائے اور حرام سے زندگی پاک ہو جائے۔ یہ کام جو ہوگا وہ اللہ کی مدد سے ہوگا۔ دوسرا، محنت کرنے والوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت کو چلاوے اور ان کو دنیا میں ہدایت کے آنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ فرماوے۔ یہ دونوں کام جو ہوں گے وہ اللہ کی مدد سے ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ ہو گیا تو اس کا کیا اثر ہوا؟ فرمایا اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ دیکھو گے کہ قوموں کی قومیں، ملک کے ملک، علاقے کے علاقے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے۔ تو محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا اعلیٰ مقام دیتے ہوئے اللہ ہدایت کو ان کے ہاتھوں چلائیں گے۔ یہ سب سے پہلا کام ہوگا اللہ کی مدد سے۔ دوسرا کام میرے دوستو یہ ہوگا کہ ہمیشہ دعوت کے کام کی شروعات تنگی ترشی سے ہوتی ہے، انتہائی تنگی میں، کہ سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے۔ کپڑوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک دوسرے کے اوٹ پہ بیٹھتے ہیں تاکہ سطر نہ کھل جائے۔ سواریوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک ایک سواری پر 10 سوار باری باری سوار ہوتے ہیں، پیر پھٹ گئے تو چتڑے باندھ کر کے چل رہے۔ اس حالت میں کام کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس تنگی تشیع کو ختم فرما کر رزق کے وہ دہانے کھولتے ہیں کہ صدیوں تک کام کرنے والے اور ان کی نسلیں کھاتی رہے، کھلاتی رہے اور ختم ہو کر کے نہ دے۔ یہ اللہ کی مدد سے دوسرا انعام ملتا ہے۔ تیسرا انعام ملتا ہے کہ کام کی شروعات انتہائی ناگواریوں میں شروع ہوتی ہے، مخالفتوں میں، دشمنیوں میں، ایذا رسانی میں۔ اس کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، کن حالات میں کام شروع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ان ناگواریوں کو ختم فرما کر عافیت کے حالات پیدا فرما دیتے ہیں، امن و امان کے حالات پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عافیت ہے، اس لیے اللہ سے عافیت مانگو۔ جب زندگیوں میں عافیت ہو جاتی ہے تو ساری ناگواریاں ختم ہو جاتی ہے اور ایسی امن و امان کی فضا قائم ہو جاتی ہے کہ جینا بھی آسان ہو جائے اور مرنا بھی آسان ہو جائے۔ تو یہ انعامات اللہ تعالیٰ کے جو ملیں گے وہ اللہ کی مدد سے ملیں گے، اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا راستہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اور اللہ کے دین کی مدد کا بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ کام صحیح کیا جائے اور پورا کیا جائے۔ جب کام صحیح ہوگا اور پورا ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اس لیے ہمارے کام کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے اور صحیح و قائم کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہماری اس مجلس میں ایک عمل کارگزاری کا ہوتا ہے، تاکہ کارگزاری کی روشنی میں ایک تو یہ بات سامنے آئے کہ کام کیسا ہو رہا ہے، اور دوسری یہ بات سامنے آئے کہ کتنا ہو رہا ہے۔ تو جیسا ہو رہا ہے وہ بھی سامنے آئے، تاکہ اگر اس میں کوئی چیز صحیح کرنے کی ضرورت ہے تو وہ صحیح ہو جائے۔ اس لیے کہ محنت صحیح ہوگی تو وہ اپنا اثر دکھائے گی۔ زمین میں گٹلی صحیح طریقے سے دفن کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، درخت اللہ بناتے ہیں۔ نطفے کو صحیح جگہ رکھنا یہ ہمارے ذمے ہے، انسان اللہ بناتے ہیں۔
ایسا ہی محنت کو صحیح طریقے سے کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، اس کے بعد نتیجہ اللہ ظاہر فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو محنت کیسی ہو رہی ہے وہ سامنے آئے، اور کتنی ہو رہی ہے وہ بھی سامنے آئے، تاکہ کیفیت بھی صحیح ہو جائے، مقدار بھی پوری ہو جائے۔ جب مقدار پوری ہو جائے گی تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اس کے لیے کارگزاری کا عمل ہوتا ہے۔ اب کارگزاری کے اندر میں جو بھی کام کی شکل ہمارے سامنے آئے، جتنی بھی آئے، جتنا بھی ہو رہا ہے، اس پر ایک تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے۔ ہمارے کام میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کام کا تھوڑا بھی بہت ہے، اور اس کا بہت بھی بہت تھوڑا ہے۔ حضرت عقیل چند کھجوریں پیش کیے، آپ نے فرمایا سارے ڈھیر پر ڈال دو، سارے ڈھیر کو اللہ ان چند کھجوروں کی برکت سے قبول کر دیں گے۔ اور صدیق اکبر نے اتنا کام کیا، اتنی قربانی کیا، پھر فرماتے ہیں کہ کام کا حق ادا نہیں ہوا، اس لیے اس کا تھوڑا بھی بہت ہے۔ اس لیے کسی بھی موڑ پر جا کر مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جتنا بھی ہو رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب شکر ادا کریں گے تو نعمت بڑھے گی۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ جتنا کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، رسمیت سے پاک ہونا چاہیے، روٹین پنے سے پاک ہونا چاہیے، اور رواجی کام بننے سے پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب کسی کام میں لمبے زمانہ گزر جاتا ہے تو طریقہ کار رہ جاتا ہے، اس کی بنیادیں اوجھل ہو جاتی ہے، اور جب بنیادیں اوجھل ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نئیوں کا بننا رک جاتا ہے، پرانوں کی ترقی رک جاتی ہے، اور یہ کام کے حق میں بہت زیادہ مضر چیز ہے۔ تو اس کے لیے کارگزاری کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح ہمارے سامنے واضح ہو جائے کہ جتنا ہو رہا ہے ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر کرنا ہے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ کہ کتنا ہو سکتا ہے وہ کارگزاری میں ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ کام تو اتنا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے پاس میں سال لگائے ہوئے علماء، 4 مہینہ لگائے ہوئے ہمارے ساتھی، چلہ لگائے ہوئے ساتھی اتنے سارے ہیں کہ اگر ان کا سالانہ وقت وصول کیا جائے، ماہانہ وقت وصول کیا جائے، اور روزانہ کی محنت میں ان کو شریک کیا جائے تو کام کی یہ مضبوط شکل بن سکتی ہے۔ یہ معنی ہے استعداد کی۔ اس لیے کہ کام کا صحیح رخ قائم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جو اس محنت میں آئے وہ محنت پر باقی رہے، اور محنت میں لگا رہے، اور نیا مجمع آتا رہے، تو چند تھوڑے سے عرصے میں کام کی مضبوط شکل بن جائے گی۔ اور اگر مجمع وقت لگاتا جائے گا اور ضائع ہوتا جائے گا تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل بن نہیں سکے گی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کام کے پورا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی محنت سے آیا وہ محنت میں جمع رہا، آگے بڑھتا رہا، نئے لوگ آتے رہے، تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا۔ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے۔ ان کی دعوت اسلم و تسلم ہو کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی، کیا کون سا اسلام؟ اور میں ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ تو اتنے بارے کام کے ہونے کی بنیاد کیا ہے کہ جو آیا وہ جمع، ارتداد نہیں ملے گا، ردت نہیں ملے گی، تخلف نہیں ملے گا، پیچھے ہٹنا نہیں ملے گا، کام کا چھوڑنا نہیں ملے گا، بلکہ سارے کام پر جمے آگے بڑھتے رہے، اور نیا مجمع آتا رہا، تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں کام کا یہ رخ سوچنا ہے کہ ہماری مسجد میں، ہمارے حلقے میں، ہمارے پنکوسے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اور پورے عالم میں جن لوگوں کا بھی اس محنت میں وقت لگا ہوا ہے وہ محنت میں باقی کیسے رہیں، آگے کیسے بڑھے، اور نیا مجمع کیسے آوے، محنت کے اس رخ کو سوچ کر اپنی محنت کو وجود دینا ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارے محنت کرنے والے مجمع کے سامنے ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ اس محنت سے مجھے جانا کہاں ہے، ہماری محنت کی کیا منزل ہے۔ اس لیے کہ جب منزل کا تعین ہو جاتا ہے تو آدمی جان پر کھیل کر وہاں پہنچ جاتا ہے، اور اگر آدمی کو منزل کا تعین نہ ہو تو راستہ تو لمبا ہے، سفر لمبا ہے، پوری زندگی کرنے کا کام ہے، چلے 4 مہینے کا تو ہے ہی نہیں، تو مختلف حالات آتے ہیں، مختلف صعوبتیں آتی ہے، تو آدمی یا تو تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے یا راستہ بدل دیتا ہے۔ جو بیٹھ جائے گا اس کی منزل بھی گم ہو جائے گی، اور جو راستہ بدل دے گا اس کی منزل بھی گم ہو جائے گی۔ اس لیے ہر کام کرنے والے کے سامنے یہ طے ہونا ضروری ہے کہ اس محنت سے مجھے جانا کہاں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟
فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ ہماری منزل ہے. تو ہماری منزل صحابہ ہے. ہم صحابی نہیں بن جائیں گے، لیکن جو بنیادیں صحابہ میں زندہ ہوئی ہے وہ بنیادیں اس امت میں زندہ کرنے کی محنت دعوت و تبلیغ سے ہو رہی ہے. تو کیا بنیادیں تھی؟ فرمایا 2 بنیادیں تھیں. ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. دوسرا 100% ایمان والوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ ہماری جان اور مال کی اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں. ایک جان کا تقاضا ہے تو 1 لگائیں گے، 1000 لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 جانیں لگائیں گے، اور 1 روپیہ لگانے کا تقاضا ہے تو 1 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگائیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ جو اللہ کی نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ آباد کر دیں گے. یہ 2 بنیادیں صحابہ میں زندہ تھیں. اس دعوت کی محنت سے یہ 2 بنیادیں زندہ کرنا مقصود ہے. جب ایک مجمع میں یہ 2 بنیادیں زندہ ہو جائے گی تو اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو اللہ نے کام صحابہ سے لیا. صحابہ کی چھوٹی اور کمزور جماعت ہے اور ان کے ہاتھوں اللہ نے اتنا بڑا کام لیا. اس کی یہ 2 بنیادیں ہیں. جب یہ بنیادیں اس مجمع میں یا امت کے ایک معتدی مجمع میں زندہ ہو جائے گی تو اللہ اس مجمع سے وہی کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا. اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی کر دیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یزدکم قوۃ الی قوتکم، میں اپنی قوت تمہاری قوت کے ساتھ ملا کر تم کو قوی کر دوں گا. اور اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے. اور اللہ کے لشکر کتنا ہے؟ وما یعلم جنود ربک الا هو. اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ کتنے لشکر ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ بنیاد ہے ہماری، یہ ہماری منزل ہے. وہاں تک پہنچ کرنا سامنے رکھ کر اس محنت میں چلنا ہے. اس کا نفع یہ ہوگا کہ جتنا بھی آدمی کام کرے گا ہمیشہ اپنی کمی سامنے رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی رذائل کا شکار نہیں ہوگا کہ میں نے بہت کر لیا. صحابہ کو سامنے رکھنے کی برکت سے ہر وقت کمی سامنے رہے گی، اور اللہ کو یہی پسند ہے کہ آدمی کر کے کہے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا. اس لیے میرے دوستو ایک بڑا کام ہے، جس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اچھی طرح کرنا ہے، اور اچھی طرح کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنا ہے جو مقدار اللہ کے علم میں طے ہیں، اور وہاں تک کام کرنے والے آدمی تیار کر کے مرنا ہے. اللہ ہمارے سب کے لیے اس کو آسان فرمائے. نیچے بیٹھ کر کے لے لیں. چلیں جی، ابھی کارگزاری ہوگی جی. قریب آ جائیں جو کارگزاری سنانے والے، ہر حلقے کی انشاءاللہ کارگزاری تشریف لائیں گے انشاءاللہ.